اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متقی پر جب بات فرماتے ہیں، میں نے بہت ساری تفاسیر دیکھی، کسی تفسیر میں نے یہ نزاکت نہیں دیکھی کہ متقی کو ان معنوں میں اس نزاکت سے بیان فرمایا گیا ہو کہ بندگی کی وہ لذت اور وہ آشنائی نصیب ہوتی ہے کہ جیسے محبوب ہو۔ کوئی بات ایسی، کوئی عمل ایسا، کوئی سوچ ایسی نہ ہو جس سے میرا محبوب مجھ سے روٹھ جائے۔ فانی جہان کی فانی محبتوں میں، فانی رشتوں میں کتنی نزاکت ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں تو حقیقی محبت ہے، حقیقی رشتہ ہے، اور یہ نصیب و عبدالآباد ہے، کوئی انقطاع نہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ سختی جو رشتوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہے، اس رشتے پر اثر نہیں کرتی، کہ موت کی سختیوں میں بھی یہ کیفیت تنگ نہیں کرتی کہ موت کی، کہ یہ اس سے بندہ اسے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں بڑی بڑی خوبصورت پہلو اور ایسی ایسی عطا بیان فرمائی گئی ہے، قیامت کی بے شمار سختیوں میں، ہولناکیوں میں، قرآن میں بھی بیان فرمائی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور اس سخت ترین دن میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو فرشتے قبروں سے آ کر انہیں کہیں گے آج گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جہاں ہم ہیں یہ دارالعمل ہے، وہاں تو بات نتائج پر جا کر پہنچے گی۔ تو جو حصہ متقی کا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا تعلق نصیب ہو کہ کوئی عمل تو کجا سوچ سے بھی یہ بات جو ہے شریر تک کانپ جائے کہ کہیں میرا اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو۔ تو بحیثیت سالک کبھی ہم نے اپنی سوچ اور اپنے اعمال کا ان نزاکتوں میں جائزہ لیا ہے؟ کبھی اس ترازو میں ہم نے اپنی جو سوچیں اور اپنے اعمال ہیں انہیں ہم نے تولا ہے؟ جب یہاں ہم اس تول کو اور اس نزاکت کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ اپنی ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ ہمیں ساتھ نصیب فرمایا اور ان کی رہنمائی عطا فرمائی اور اقرار کے ساتھ اس رہنمائی پر چلنا نصیب فرمایا۔ تو یہ وہ اثرات ہیں، اور اگر یہ اثرات ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر کہیں ہم نے اپنا راستہ درمیان میں بدل تو نہیں دیا، اور ہم سارے مکلف ہیں، چاہے شیخ کی حیثیت سے کوئی بیٹھا ہو یا سالک کی حیثیت سے کوئی بیٹھا ہو، ہم تمام لوگ امتحان گاہ میں ہیں، اور جب تک سانس چل رہی ہے امتحان میں ہے، دار دنیا سے برزخ کا منتقل ہونا اس امتحان گاہ سے گزارے گا۔